کہ جو گاندھی جی کا مشہور ہے مہان بھرت. اب گو کہ یہ سیاسی موضوع ہے لیکن بیان کرنا چاہیے جو جس کا حق ہے. ہمارے عام طور پہ گاندھی جی کو برا سمجھتے ہیں. کبھی آپ نے تصور کیا یہ مہان بھرت اور یہ جو گھوم رہے تھے عصا لے کے کس کے لیے گھوم رہے تھے؟ وہ کبھی آپ نے دقت کی ہے کہ دنیا میں ایک جینوسائیڈ جو شدید ترین جینوسائیڈ میں سے ایک تھا وہ پنجاب کا جینوسائیڈ تھا جس میں 10 لاکھ لوگ مارے گئے. یہ کس پہ ڈال دیا جاتا ہے؟ ہندوؤں اور سکھوں پہ نہ. یہ شروع کیا تھا اہل سنت نے، خصوصاً ان کے ملاؤں نے. یہ شروع ہوا تھا خصوصاً مردان سے اور ایبٹ آباد سے کہ جب سکھ عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی تھیں، ان کے سینے کاٹے گئے تھے. اور یہ سب کچھ ہوا تھا مارچ 46 سے شروع ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد پنڈی اور لاہور میں مارچ سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا. پھر جو یہ لوگ پنجاب گئے تھے، مشرقی پنجاب، تو یاد رکھیں کہ پھر مشرقی پنجاب میں سکھوں نے اور ہندوؤں نے زیادہ مسلمانوں کو مارا، لیکن وہ ری ایکشن کے طور پہ تھا. وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا. پھر انہوں نے زیادہ مارا، لیکن وہ جو قتل عام شروع ہوا ہے وہ اگست 16 سے ہوا ہے، 47 سے. اس میں زیادہ مسلمان کیوں مرے؟ کیونکہ اگست سے وہاں بارشیں شروع ہو گئی تھیں، مہاجرت مشکل ہو گئی تھی، بیل گاڑیاں پھنس رہی تھیں، سفر مشکل ہو چکا تھا. پھر وہ لوگ اس انتقام کا اس جرم کا ان سے انتقام لے رہے تھے. تو اصل میں جو بدماشی تھی یہ ہمارے اہل سنت علماء اور مسلم لیگ میں بعض جو ملا داخل ہو گئے تھے ان کی، خصوصاً ایک ملا مانسیروی تھا پنڈی کا. اور اسی وجہ سے جو سکھ شامل ہو رہے تھے پاکستان میں وہ ان لوگوں کی بدماشی کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے. جو آج کہا جاتا ہے پاکستان بننے کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، قطعاً کوئی قربانی پاکستان کے لیے نہیں دی گئی. ان اہل سنت علماء کی شدت کے ریونج کے طور پہ دی گئی ہے. فرق ہے دونوں چیزوں میں. وہ اللہ پاکستان ڈاکومنٹیشن اور کانفرنس کے ذریعے سے بنا تھا، خون کی اس کو ضرورت نہیں تھی. یہ جو ہم نے ذکر کیا کیوں کیا کہ جب ہم عالم اسلام کی تاریخ کو نہیں جانتے بہت سارے اہل سنت، تو ہم بھی بالکل ایسے ہی ہیں جو ہم کو بتا دیا جاتا ہے. یہ جو اتنی لڑکیاں غائب ہوئیں پنجاب میں، مسلمانوں کی بھی سکھوں کی بھی، یہ طویل موضوع ہے. یہ بہار میں کیوں نہیں غائب ہوئیں؟ یو پی میں کیوں نہیں غائب ہوئیں؟ یہ نہیں غائب ہوئیں گاندھی کی وجہ سے، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا اہنسا کی تحریک. اہنسا کی تحریک کیا؟ کسی کو نہیں مارو. بہار میں نہرو نے کہا تھا کہ میں بمبارڈمنٹ کر دوں گا اگر مسلمانوں پہ حملہ ہوا. ہم وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے مولوی ملا متشدد اہل سنت مینٹلٹی والے ہمیں دکھاتے ہیں. اصل میں ان کے مذہب میں خون خرابہ نارمل چیز ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں اور حقائق کو جانیں کہ دنیا میں کیا ہوا. یہ ہم نے ضمناً بیان کر دیا. تو ادیان کو جاننا چاہیے، مذاہب کو جاننا چاہیے اور بہت ساری چیزوں کو جاننا چاہیے. آنکھیں کھول کے جاننا چاہیے، آنکھیں بند کر کے نہیں. ممکن ہے آپ میں سے بعض کو تعجب ہوا ہو کہ واقعی ایک آدمی کو برا سمجھ رہے تھے، اس کی وجہ سے تو ہماری دادا پردادا کی بہنوں کی عزتیں بچی ہیں. یہ جو یو پی میں لڑکیاں غائب نہیں ہوئی، کس کی وجہ سے غائب نہیں ہوئی؟ آپ کا کمال تھا، آپ کے دادا پردادا کا کمال تھا. تو یہ ساری چیزیں جاننی چاہیے. گو کہ یہ موضوع سیاسی ہے، اسے انشاءاللہ بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے. تاریخی موضوع ہے کیونکہ عام طور پہ اس کے ذریعے سے ہمارے جذبات کو ابھارا جاتا ہے. لیکن اگر چیز آپ کو پتا ہوگی تو آپ کہیں گے نا بابا نا، پاکستان بننے کے لیے کوئی نہیں مرا، یہ آپ کی بدماشی کی وجہ سے انہوں نے ریونج لیا. وہ اللہ پاکستان بنتا، ڈیوائیڈ ہو جاتا، کچھ ادھر جاتے کچھ ادھر جاتے. تو ادیان کے بارے میں عام طور پر بہت زیادہ جو ہے ہم لوگ نہیں جانتے. جب تک ان میں داخل نہ ہو، جب تک جانے نہیں، تو پتہ نہیں چلتا کہ کس دین میں کیا ہے، کس مذہب میں کیا ہے. باقی وہ کتنے دور ہیں، کتنے قریب ہیں. بعض کو ہم دور سمجھتے ہیں وہ قریب ہوتے ہیں، بعض کو ہم قریب سمجھتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد.